السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کے درمیان حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں روح قبض کرنے پر مامور کیا گیا ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں میں مٹھی بھر خاک لینے کے لیے بھیجا تاکہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانا چاہی، زمین نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادات کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں، اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار میں جنت میں رکھا جائے، اور ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے اسے تاابد جہنم کی آگ میں بنے قید خانے دیا جائے، عذاب میں ڈالا جائے۔ زمین نے جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو اسے خدا کی حقیقی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جا، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ چونکہ زمین نے مجھے تیری عزت و بزرگی کی قسم دی، لہذا میں نے اس میں سے کچھ نہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو بھی خاک لانے کے لیے مامور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اس طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جناب جبرائیل علیہ السلام جناب اسرائیل علیہ السلام کو خاک لانے کے لیے مامور کیا۔ اسرائیل علیہ السلام جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دی اور اس میں سے کچھ نہ اٹھائے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آہ وزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بہت حوصلہ افزائی کی اور فرمایا چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ تو کسی پر رحم نہ کرے، ماں کی گود میں موجود شیر خوار بچے کی روح کو قبض کر سکے، ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے، اور دو بھائیوں کو موت کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا کر سکے، اور شوہر اور بیوی جن کے درمیان سالوں محبت رہی ہے ان میں جدائی ڈال سکے، اور یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی قبض روح کرنے پر مامور ہو گئے۔